ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ورلڈ میئرز کانفرنس کے فارمر پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر داؤ جی گپتا صاحب۔ جناب، ہم آپ کا اپنے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ علامہ اقبال کے اس کلام پر روشنی ڈالیں۔ علامہ اقبال کے اس کلام کا جہاں تک سوال ہے، ہم سب اس سے متاثر ہیں، اور اس کے آگے کی لائنیں تو اور بھی خوبصورت ہیں کہ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا۔ تو یہ سر علامہ اقبال نے جو ہمارے ملک کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور جو یہ لکھا ہے کلام، یہ واقعہ میں اور حقیقت میں جو ہے بے مثال ہے۔ اچھا، ہم چاہیں گے کہ تمام مذاہب جو اس کے بارے میں اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تو علامہ اقبال حقیقت میں کیا کہنا چاہتے تھے؟ دراصل علامہ اقبال بہت بڑے دانشور تھے، اور جو ان کا ادھین ہے، جو ان کی اسٹڈی ہے، وہ بہت کمال کی اور بہت غضب کی ہے۔ انہوں نے یہ شعر یوں ہی نہیں کہا، انہوں نے اس کی جو بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کو انہوں نے دھیان میں رکھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہزاروں سال سے جو سناتن دھرم ہے یا جو ہندو دھرم ہے، اس میں کہا گیا ہے وسودھیو کٹمبکم، کہ پورا وشو جو ہے، پورا سنسار جو ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ہمارا پریوار ہے، پوری دنیا ہمارا گھر ہے۔ اور مہاتما بدھ جو ہیں، جو بودھ دھرم ہے، وہ اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ بھگوان بدھ نے یہ تو کہا ہی، جاتی تدھو دھن تدھو گوت تدھو چیو نرو سیات میتی پرابھوتو مکھم۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی دو ذات ہو ہی نہیں سکتی، انسان جو ہے صرف انسان ہے، اور دھن کے آدھار پر، جاتی کے آدھار پر، گوتر کے آدھار پر، یا ملک کی بساط کے اوپر ہم آدمی اور آدمی میں، انسان اور انسان میں بھید نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبے بیری سکھی ہونتو اویا پجا ہونتو سکھی اتانم پریہرنتو، کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ بھی بہت سکھی رہیں، ہمارے دشمن جو ہیں وہ بھی نروگ رہیں، سوستھ رہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کا بھی کوئی دشمن نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی بیر رہت ہوں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ روز یہ پرارتھنا کرتے ہیں دنیا کے سارے بہت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھ دھرم ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ آدمی اور آدمی سب برابر ہیں، اور آدمی اور آدمی سب آپس میں بھائی اور بھائی ہیں۔ یہی جو ہے جین دھرم کرتا ہے، کہتا ہے ویرم مجن کے وہی، وہ تو کہتا ہے کہ جو پرانی ماتر ہے وہی ہمارا متر ہے، اور ہم ہر جیو کے ساتھ جو ہے وہ پریم کا ویوہار کریں۔ اور جو کرسچینٹی ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، عیسائیت میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس میں تو ایک کمانڈمنٹ ہی پورا یہی ہے، اور جو خاص طور سے جو سرمن آن دی ماؤنٹ میں انہوں نے کہا ہے جیسس کرائسٹ نے، عیسیٰ مسیح نے، کہ اٹ ہیز بین سیڈ آف دی اولڈ ٹائم دیٹ thou love thine enemy, love thy neighbor and hate thine enemy, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, and pray for them that despitefully use you and persecute you۔ تو جب سر علامہ اقبال نے لکھا یہ شعر ہندوستان کے بارے میں، تو انہوں نے یعنی اس کے جو اس کے پس منظر میں جو ایک فلسفہ ہے، ایک فلاسفی ہے، اس کو انہوں نے اچھی طرح سے گن کے پڑھ کے تب انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اور ممالک ہیں ان کے اندر چونکہ یعنی اس حد تک جو ہے وہ انسان اور انسان کے اندر محبت کی اور بھائی چارے کی بھاونا نہیں تھی، اس لیے وہ سنسکرتیاں ٹک نہیں پائیں، اس لیے وہ سنسکرتیاں جو ہیں وہ غائب ہو گئیں دنیا سے،
مگر جو ہندوستان کی تہذیب ہے، ہندوستان کی سنسکرتی ہے، وہ اسی لیے قائم ہے کہ ہم اپنی بھائی چارے کی اس بنیاد سے الگ نہیں ہوئے۔ اچھا، اب ہم چاہیں گے کہ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جہاں تک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، جب تک اسلام کا نظریہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صاحب کا، رسول کریم کا آخری خطبہ ہی یہی تھا کہ آج سے جہالت کے تمام ستون گرا دیے گئے، اب عرب غیر عربیوں سے فوقیت نہیں کرے گا، اور ہر رنگ و نسل کے انسان کو ایک دھاگے میں پرو دیا گیا۔ اور دراصل اس میں جو انسانی بھائی چارے اور انسانی محبت کا پیغام ہے، وہ دراصل در حقیقت وہ اصولی ہے۔ جیسے ایک عورت جو ہے، جب وہ گزرتے تھے راستے سے تو ان کے اوپر کیچڑ اور پتھر پھینکا کرتی تھی، کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن کوڑا نہیں پڑا تو انہوں نے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا، وہ کیا اس کا حال چال انہوں نے پوچھا۔ تو یہ جو ایک بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام جو ہیں، وہ جنگ کے میدان میں جب جنگ کر رہے تھے اور اس دشمن نے ان کے اوپر تھوک دیا تو فوراً انہوں نے جو تلوار اٹھا کے پھینک دی اور کہا کہ، اور اس کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تک تو ہماری لڑائی اصولی تھی، تلوار کی لڑائی تھی، لیکن جب اس نے میرے اوپر تھوک دیا تو یہ ذاتی بات ہو گئی، اور میں کسی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، میں جو ہوں کسی اصول کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور اسی لیے جو چاروں جنگیں ہوئیں اسلام میں، وہ چاہے وہ جنگ خندق ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، ان سب میں حضرت علی نے جو لڑائی لڑی وہ اصول کے لیے لڑی، اور شاید انہی کی بدولت جو ہے وہ اسلام محفوظ رہا۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ انسانیت کا جو پیغام کربلا والوں نے دیا اس کے متعلق کچھ فرمائیں۔ در حقیقت جو یہ کربلا کی جنگ ہے وہ پوری دنیا میں بڑی بے مثال ہے، اور حق کے لیے اور سچ کے لیے، ستیہ کے لیے اتنی بڑی لڑائی جو ہے وہ اس کی کوئی دوسری مثال دنیا کے اندر نہیں ملے گی۔ پہلے تو انہوں نے، حضرت حسین علیہ السلام نے، جو ابن زیاد تھا جو یزید کا گورنر تھا، اس سے یہ کہا کہ ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے، اور ہمیں ہندوستان چلے جانے دو، وہاں کے لوگ نیک ہیں اور وہ کشت و خون سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے، اور جب کوئی چارہ نہیں رہ گیا تب انہوں نے جنگ کی، اور تب وہ قربان ہوئے وہاں پر، اور اس قربانی سے تو پوری دنیا واقف ہے، کتنی بڑی قربانی انہوں نے کربلا کے اندر جو ہے وہ دی۔ اچھا، اب ہم ایک سوال آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ہندوستان میں جو ایک سیکولر ملک ہے، یہاں تمام مذاہب کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ایسے میں ایک ہندوستانی کا دوسرے ہندوستانی کے پرتی کیا ذمہ داری، اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے آپس میں رہے؟ آپ نے کربلا کا ذکر کیا، ابھی میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہماری لکھنؤ کی تہذیب ہے وہ اس سلسلے میں پوری دنیا کو پیغام دے سکتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سال سے ہم سب نہایت محبت کے ساتھ اور نہایت کہہ لیجیے کہ خلوص کے ساتھ یہاں ہندو مسلمان سب رہتے آئے ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک ساجھا سنسکرتی وکست کی ہے ہمارے یہاں، اور اس کے اوپر بہت کام کیا ہے یہاں کے نوابین نے، یہاں کے بادشاہوں نے،
اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے دانشوروں نے، یہاں کے انٹلیکچوئلس نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے، چاہے وہ ادب ہو، لٹریچر ہو، ساہتیہ ہو. جیسے دنیا میں جب بھی کبھی مثنوی پہ کوئی کام ہوگا تو بنا دیا شنکر نسیم کی، گلزار نسیم کے بنا جو ہے وہ کام، وہ ریسرچ ادھوری رہے گی. ایسے رتن ناتھ سرشار تھے. اور جب بھی کوئی حب الوطنی کی بات ہوگی لکھنے کی تو اس میں حضرت موہانی کا نام اپنے آپ آئے گا. اس کے اندر جو ہے وہ برج موہن ناتھ چکبست کا نام سب سے پہلے آئے گا. تو یہ ہماری ایک، یا دنیا کے سب سے بڑے جو یعنی کسی بھی زبان کے ساہتیہ کار ایک ساتھ رہے ہیں ہندی کے، یشپال جی، بھگوتی ترن ناگر اور ہمارے امرت لال ناگر لکھنؤ میں رہے. تو ان لوگوں نے جو لٹریچر لکھا ہے اگر آپ اس پہ غور کریے تو اس میں یہی لگے گا کہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ جو لکھنؤ کی تہذیب ہے، جس میں اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی ہندو کے ہاں کوئی مسلمان ہے، کسی مسلمان کے ہاں کوئی ہندو، اور باہر کا کوئی شخص آ جائے تو وہ یہ جان نہیں پائے گا کہ یہ ان کے گھر کا نہیں ہے، ان کے گھر کا ممبر نہیں ہے، یا ان کے پریوار کا سدسیہ نہیں ہے، کوئی جان نہیں پائے گا. اور اس میں جو ہے جو یہ کربلا میں جو حضرت حسین نے قربانی دی ہے اتنی بڑی، اس کا بہت بڑا اثر ہے ہمارے ہاں ہندوؤں کے اوپر بھی اور مسلمانوں کے اوپر بھی. خاص طور سے جیسے انہوں نے جو ہے وہ اس کو انڈینائز کر دیا پورے اس کو، اور ہندوؤں نے بھی اسے آتمسات کر لیا رسم و رواج کے نظریے سے بھی، اور ایک طرح سے جو ہے وہ اپنے جیون کے جو روزمرہ کے کریا کلاپ ہیں اس کے اندر بھی. جیسے 7ویں محرم کو چھوٹے امام باڑے سے بڑے امام باڑے تک مہندی کا جلوس جاتا ہے. تو یہ کربلا کے میدان میں جب حضرت قاسم جو ہیں وہ قاسم علیہ السلام ان سے اجازت مانگنے کے لیے گئے اپنے چچا سے، حضرت حسین سے، کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں لڑنے کے لیے. تو ان کی بیٹی تھی 9 سال کی حضرت کبرا. تو انہوں نے کبرا سے جو ہے فوراً کہا کہ میں تم دونوں کا نکاح کرائے دیتا ہوں، کیونکہ شہادت سے پہلے یا حج سے پہلے جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے شادی کر کے، یہ دونوں کی شادی کر کے یہ فرائض پورا کر دیا. لیکن حضرت قاسم کو تو جنگ میں جانا تھا. انہوں نے اپنی آستین کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور پھاڑ کے پہچان کے لیے جناب کبرا کو دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کے اندر گئے اور شہید ہو گئے. تو یہ مہندی کی رسم جو ہے نہ تو عراق میں ہے نہ تو عرب میں ہے، یہ خصوصی طور سے ہندوستانی رسم ہے ہم لوگوں کے یہاں کی. تو وہ جلوس جاتا ہے مہندی کا تو اس میں باقاعدہ اسی طرح مہندی جاتی ہے، اسی طرح سے اس میں دہیز کا سامان جاتا ہے، اس میں گفٹ کے سامان جاتے ہیں، ویسی جلوس جاتا ہے، ویسی تھالوں کے اندر پھل میوے یہ سب رکھے جاتے ہیں. تو وہ چیز جو وہاں نہیں ہو سکی، وہ رسم جو وہاں پوری نہیں ہو سکی، وہ رسم ہم لوگ سب ہندو مسلمان مل کر کے یہاں پر پوری کرتے ہیں. اور میں بھی آپ کو اپنی کتاب دکھاتا ہوں، اس کے اندر میں نے یہی لکھا ہے، اس کا انٹروڈکشن یہی ہے. وہ سرو دھرم ملن کی پستک ہے کہ اگر آپ لکھنؤ کے اندر کسی تعزیے کے جلوس کو روکیں اور تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کے سب ہندو ہیں. اور وہ جو ہے وہ تعزیہ لے کر کے جا رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، باقاعدہ ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کربلا کے اندر جا کر کے وہ باقاعدہ اس کو. تو یہ ان کی عقیدت جو ہے وہ حضرت حسین کی اس قربانی کے لیے ہے جو انہوں نے حق کے لیے دی تھی، اور جو ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، جو ان کے اوپر یعنی غضب کے ظلم ڈھائے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا اتنے دن. تو اس کی اس میں یاد میں وہ جو ہیں وہ سبیلے لگاتے ہیں پورے لکھنؤ میں، ہندو بھی لگاتے ہیں، مسلمان بھی لگاتے ہیں. اور مجھے پتہ نہیں کہ آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں یا نہیں ہیں. لکھنؤ کے رہنے والے ہیں تو آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ شاہ نظف سے جو خرے تعزیوں کا جلوس اٹھتا ہے
وہ سب کا سب ہندوؤں کا ہوتا ہے. اس کی پہچان ہے کہ وہ ہرے جلوس ہیں, اور وہ جا کر کے ملکہ آفاق کی کربلا کے اندر جو ہے وہ اس کو وہ تعزیے جو ہیں وہ اپنے وہاں پر دفن کرتے ہیں. اچھا, آخری میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے چینل ون کے ویورز کے لیے کوئی پیغام دیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت زحمت کی, آپ میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے میرے خیالات جو ہیں وہ سنے, اور آپ کے ذریعے جو ہیں یہ میرے وچار پوری دنیا میں جائیں گے, کیونکہ آپ کا یہ چینل جو ہے وہ بین الاقوامی ہے, یعنی کہہ لیجئے کہ انٹرنیشنل ہے, اور پوری دنیا میں یہ خبر جائے گی اور یہ سندیش جائے گا. اور میرا یہی سندیش ہے کہ انسان اور انسان سب برابر ہیں, ہم سب کو نہایت محبت کے ساتھ اور نہایت خلوص کے ساتھ اور پریم کے ساتھ دنیا کے سبھی دیشوں میں رہنا چاہیے. اور یہ جو دنیا میں خوریزی ہو رہی ہے وہ کسی بھی قیمت کے اوپر ختم ہونی چاہیے, چاہے وہ اسلامک ممالک کے اندر ہو, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو. کیونکہ جیسے ہندوستان میں کوئی ایک ہمارا نوجوان مارا جاتا ہے, چاہے وہ سینا کا ہو, چاہے وہ پولیس کا ہو, چاہے وہ عوام کا ہو, اور چاہے وہ آتنکوادی اس کو کہا جائے, جو بھی ہے وہ, لیکن بھارت ماں جو ہے وہ اپنے ایک پتر سے اپنی ایک اولاد سے ونچت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہماری پرتھوی ماں ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک اپنے بیٹے کو کھو دیتی ہے دنیا میں اگر کہیں بھی جنگ ہوتی ہے. بہت اچھی بات کہی ہے ساحر لدھیانوی نے کہ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں, اور گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. تو یہ جو ایٹامک پاور والے دیش ہیں, ہم بھی ہیں, پاکستان بھی ہیں, اس بر صغیر کے دونوں بڑے ملک جو ہیں وہ ایٹامک پاور والے ہیں, اور امریکہ اور یورپ کے اندر لگ بھگ تقریباً سبھی ملک جو ہیں, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے جرمنی ہو, چاہے فرانس ہو, سبھی کے پاس ایٹامک پاور ہیں. تو اگر جنگ ہوئی تو اس دنیا سے انسان کا کیا, یعنی جیو کا جو ہے وہ نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ جو آپ یہ سر اقبال کا عنوان ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیع رکھنا, اس کو جو ہے وہ آپ پوری دنیا میں پھیلائیں. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو جنگ کے لیے تلے ہوئے ہیں وہ ان کو عقل آئے. میں تو یہی دعا کروں گا, یہی پرارتھنا کروں گا کہ ان کو عقل آئے اور وہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ کام کریں. آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, میں اس کے لیے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم لوگوں کو دیا. تو ناظرین کرام, یہ تھے ڈاکٹر داؤ جی گپتا صاحب. اب دیجیے ہمیں اجازت. لکھنؤ سے چینل ون.